جائیں گے۔ میرے لجپال نے بازو پکڑا اس نوجوان کا، کہا یہ کوئی اچھی بات نہیں، میں تجھے ایک ایسا نسخہ دیتا ہوں، اپنے باپ کو اپنے گھر لے جا، اس کی خدمت کر، میرا رب تجھے مالا مال فرما دے گا۔ مکہ کی بات مان کر اپنے باپ کو گھر لے گیا۔ چند دن کے بعد ملاقات ہوئی، لجپال نے فرمایا بتا گزارا کیسا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ، باپ کی خدمت کی وجہ سے میرے رب نے مجھے مالا مال فرما دیا۔ باپ مرے ہونا تے ویر مرنے کن خالی، محمد بخشا تے کون کرے رکھوالی، ماں باپ کی خدمت کرتا رہے، حج بھی کر لے، اگر تیری ماں ناراض تیری نماز بھی قبول نہیں ہوگی، تیرے حج اور عمرے بھی قبول نہیں ہوں گے۔ اپنی معذور ماں کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر بیت اللہ کا طواف کرتا رہا حتیٰ کہ ایک بار، دو بار، تین بار، چار بار، 7 بار اپنی ماں کو کندھوں پر بٹھا کر بیت اللہ کا حج کیا۔ جب 7ویں مرتبہ طواف مکمل ہوا، جناب رحمت کے ساتھ مالک و مولا، میں نے اپنی ماں کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر 7 مرتبہ حج کروایا، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ ہم سے آواز آئی ہے سادہ ساری زندگی بھی اپنی ماں کو کندھوں پر اٹھا کر حج کرواتا رہے، تو نے اپنی ماں کا ایک رات کا حق بھی ادا نہیں کیا۔ جنت ملتی ماں دیا کدے مایا دے کوئی اندر سی سے آیا، ماں دا حق ادا نہیں ہوگا، کوئی لفظ کرایا دے ڈوب جان دے ہر جان دے، ماں دا حق ادا جو کرے دے، دونوں جہانی تر جان دے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک تشریف لے کر آئی، حضور نے منبر چھوڑا اور چادر بچھا دی اور چادر پر اسے بٹھایا اور بڑی تکریم کی، عزت کی اور کافی باتیں کی۔ تو صحابہ کرام جب وہ جانے لگے تو حضور نے ہدیتاً، عقیدتاً، تحفتاً بکریاں پیش کی۔ جب وہ جا چکی تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ گڑیا کون تھی؟ اور اتنی دیر آپ نے ان کے ساتھ باتیں کی اور محبت اور شفقت سے آپ پیش آتے رہے۔ فرمایا ہاذا امی بعد امی، یہ میری ماں کے بعد میری ماں حلیمہ سعدیہ۔ اور سرکار نے اپنی امی جان کے لیے وہ ابوا کا مقام، جب میرے حضور کی عمر مبارک 6 سال تھی، یہ جو لکھا ہوتا ہے نا گاڑیوں کے پیچھے، یہ سب میرے ماں باپ کی دعا ہے۔ مائیں ہو یا والد ہو وہ کبھی بھی بد دعا نہیں دیتے، وہ بس ڈانٹتے ہیں وقتی طور پہ، تھوڑی دیر کے لیے غصہ ہوتا ہے پھر بعد میں ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ دعا ابوا کے مقام پر، جب یار تیری میری ماں دعا کر سکتی ہے، سرکار کی ہم بیمار ہو گئی ابوا کے مقام پر، حضرت ام ایمن تھی سبب صرف پاس آپ کے وہ غلامہ سرکار کی عمر مبارک 6 سال یا پونے 6 سال، تو سرکار کی امی جان حضرت ماں آمنہ نے فرمایا میرے بیٹے محمد کو ذرا میرے قریب کر۔ سرکار کو جب قریب کیا گیا تو
حضرت ماں آمنہ نے اپنے پاس سینے پر لٹایا حضور کو اور پیار فرمانے لگی، رخسار چھونے لگی، ہونٹ چھونے لگی اور فرمایا میرے بیٹے تیری ولادت کے وقت جو کچھ میں نے دیکھا تھا میرا ایمان ہے وہ حق تھا، سچ تھا۔ سارا زمینی نور جب میرے محبوب یعنی میرے بیٹے کی ولادت ہوئی تو اس کی روشنی میں جو نور خارج ہوا تو میں نے شام کے محلات کو شرطے دیکھ لی، سرکار کو قریب کیا اور تاریخی جملہ بولا۔ حضرت ماں آمنہ نے کہا میرے بیٹے تو کبھی پرانا ہو ہی نہیں سکتا، تیرا ذکر ایسا ذکر ہوگا کہ تیرے ساتھ ساتھ تیری ماں کا ذکر بھی کبھی پرانا نہیں ہوگا۔ یہ ابوا کے مقام پر حضرت ماں آمنہ نے اپنے بیٹے کو دعا دی اور رب نے فرمایا جی ایک گل ہے تو پھر وارفعنا لک ذکر جا سونے اسی تیرے واسطے تیرے ذکر کو بلند کر۔ سبحان اللہ، یہ ماں کی دعا۔ نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ علماء اہل سنت زندہ باد۔ میں صرف دو آخری گلاں کرنی ہیں، وقت تھوڑا میں دوسرا کہ میرا جمعہ ذرا لیٹ ہوتا ہے، اس 1:30 بجے ہو جانا ہے، میرا 2:15 نماز پڑھنے کرتے ہیں پھر آندے ٹریفک کے حساب کتاب میں تاخیر ہو گئی میری تے ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਦਤ ਕਰਾਂਗਾ ਠੀਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗਾ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਕਰ ਛੱਡੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਸ ਕਰ ਦਵਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਦੋ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ کہ ثواب دی نیت نال اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا۔ میرے سرکار نے فرمایا کہ اگر میں عشاء دی نماز پڑھ رہا ہوں، فرض نماز پڑھ رہا ہوں تو میری والدہ مینوں آکھے نا او میرے بیٹے محمد، تے آپ فرمایا میں رب دی نماز چھڑ دیاں گا تے اپنی امی دے کہن دے میں واپس آ جاؤں۔ یہ عظمت اور شان احباب جی وقار حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ سے کسی نے پوچھا یہ مقام ولایت کیسے مل گیا؟ آپ نے فرمایا میں نے اپنی ماں کی خدمت کی، میرے رب نے مجھے مقام ولایت عطا فرما دیا۔ ایک اور روایت کے اندر ہے آپ کو کسی نے خواب کے اندر دیکھا کہ آپ جنت میں اڑ رہے ہیں جس طرح پرندے پرواز کرتے ہیں، پوچھا اے بایزید جنت کے اندر آپ کو ہم نے اڑتے ہوئے دیکھا، فرمایا یہ سارا میری ماں کی دعا کا اثر ہے، فرمایا میری ماں کی دعا کا اثر ہے۔ کہا وہ کس طرح؟ کہا سردیوں کی ٹھٹھرتی ہوئی ایک رات میں آرام کر رہا تھا، اتنی دیر میں میری ماں نے مجھ سے پانی کا سوال کیا، سردی ہونے کی وجہ سے پانی دور تھا، گھر کے اندر گھڑے کے اندر پانی موجود نہیں تھا۔ میری ماں نے جب پانی مانگا میں نے کہا ماں میں پانی لے کر آتا ہوں، نہر کے قریب گیا پانی لے کر، جب میں واپس آیا میری ماں آرام کر چکی تھی، سو چکی تھی، میں ہاتھ باندھ کے کھڑا رہا۔